العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. سائیں جی وقار ثم الحمدللہ اج سانو سعادت حاصل ہوئی کہ اسی مل بیٹھ کے جناب آقا دو جہان مدینہ منورہ دے تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و اذکار دی محفل سجا سکیے اور اپنی گناہاں دے کفارے واسطے اور اپنی بخشش دا سامان بنا سکیے. سانے جی وقار ایک دو گلاں عرض کر کے میں ناز شریف کی طرف چلاں گا. میرا گزارش ہے کہ موبائل فون جڑے نے بند کر دیو چونکہ مینو صرف تواڈے تک ایک پیغام پہنچانا ہے. میری کوئی غرض نہیں ہے کہ بند کر دیو موبائل فون. میری کوئی غرض نہیں ہے کہ میں مشہوری مل جائے یا پھر کوئی شہرت دی لالچ یا دیگر. میرا ایک خیال ہے کہ اگر شاید کوئی دل تے تواڈے گل لگ جائے اور تواڈی زندگی بہتر ہو جائے تو میری بھی آخرت دا کوئی سامان بن جائے گا. اگر ایک شخص جڑا غافل ہے بند کر دیو جی موبائل ذرا مہربانی. تے عرض ہے کہ جڑا شخص غافل ہے اگر کوئی شخص انہوں ذاکر بنا دے اللہ کریم انہوں اتنے مقام و درجات عطا فرماندا ہے کہ زمین تو لے کے آسمان تک اگر سونا ہوئے اور سونا اللہ دی راہ دتا جاوے اس جتنا ثواب ہوئے گا اس تو بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے. کی کرنا کی ہے؟ ایک بندہ جڑا غافل ہے انہوں اگر ذاکر بنا دے. اسی واسطے ساڑھے حضرت صاحب دی ہمیشہ یہی جد و جہد رہی ہے، کوشش اور کاوش رہی ہے کہ چند سنگی مل بیٹھن تے اللہ اللہ کرن. اگوں بھی سنگیاں نو یہی تربیت دیتی ہے بھئی اسی آئیے یا نہ آئیے تسی مانا یا ہفتہ وار بیٹھیا کرو تے اللہ اللہ کریا کرو. لہٰذا شوق ہونا چاہیے یہی کہ تسی بیٹھ کے کسے ایک بندیاں بھی غافلاں ذاکر بنا دیو گے تو یقیناً دنیا و مافیہ تو بہتر اللہ پاک فضیلت عطا فرمائے گا. آج جس طرح اسی حضور دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اے بھی اللہ تبارک و تعالی دا حکم اتباع اور آپ قرآن کریم اچ فرماندے ہیں اللہ تبارک و تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیے جن و انسان مگر عبادت کے لیے. عبادت حضور تے درود پاک پڑھنا بھی عبادت ہے. حضور دی محفل سجانا بھی عبادت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو. اسی کونا ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما. یعنی کہ اگر اسی بیٹھ کے حضور دا ذکر کر رہے ہیں تو یہی عین عبادت اور زندگی دا مقصد ہے. ساڑی تخلیق دا مقصد ہے، ساڑی تخلیق دی وجہ ہے. اور اگر عبادت نو مزید پھرولیا جاوے
یاد رکھو دوستانے دی وقار، میں گل نوں تھوڑا جا طول اس واسطے بھی دے رہا ہے کہ منیر صاحب نے کہا اج تسی ہو آدھا گھنٹہ لا کے سائڈ سے ہونا، ورنہ میرا شوق نہیں ہے کہ میں 5-7 منٹ اپنی حاضری کر کے تو میں سائڈ سے ہو جانا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت نو اگر پھرولیا جاوے تو عبادت دے اندر فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ نہیں ہیں، کچھ اور معاملات بھی ہیں۔ عبادت، حسن اخلاق بھی عبادت ہے، کسی ہاں رستہ دینا بھی عبادت ہے، بلکہ یہ صدقہ ہے۔ حضرت صاحب میں گڈی سکھائی آپ نے چلانا، مینو آپ گڈی چلان دے دوران آپ فرماتے رک جاؤ اینو رستہ دیو، کیوں؟ کیونکہ رستہ دینا صدقہ ہے۔ اسی گزر رہے ہو، کوئی اور گزر رہا ہے، اس ایک لمحہ رک جاؤ اس نیت تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ رستہ دینا صدقہ ہے، اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے جڑی دنیا دی ہر قسم دی وبا اور ہر قسم دی مشکلات تو آسانی دا ذریعہ ہے۔ صدقہ نجات ہے ہر قسم دی بلا تو، کسی قسم دی تواڈے تے آفت، مشکل، بلا، مصیبت آئی ہوئے تو تسی صدقہ دینا انشاءاللہ اللہ کریم مشکل نو آسانی تبدیل فرمانا۔ اور اگر رقم نہیں ہے نا، رقم پیسے نہیں ہیں، صدقہ دیو رستہ دے کے۔ اتنا خوبصورت دین ہے ساڈا، دین دا حسن ہے، ساڈا دین مال اور دولت نہیں منگدا، دل اور کیفیت منگدا ہے۔ تھوڑی نیت ہونی چاہیے، اس طرح ہے کہ انما الاعمال، جتنے بھی عمل ہیں اور نیتاں دے ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑی نیت ہے، مال نہیں ہے، اجر مل سکتا ہے۔ نیت نہیں ہے، مال ہے، شاید کچھ بھی نہ ملے۔ ایک شخص جڑا اللہ دی راہ وچ 2 روٹیاں، کنیاں؟ 2 روٹیاں خالصتاً اللہ واسطے خلوص دے نال دیندا ہے، اور ایک دوسرا شخص جڑیاں 2000 روٹیاں اللہ دی راہ وچ دیندا ہے، لیکن او دی نیت ہوندی ہے مینوں شہرت ملے گی، میں بکھاواں گا، 2 بندے ویکھن گے بھئی انہیں کتنا ودیا کام کیتا ہے، شاید وہ 2 روٹیاں دین والا زیادہ فضیلت حاصل کرے گا 2000 روٹیاں تو۔ لہٰذا ساڈا دین دا حسن ہے کہ سانوں اجر واسطے نوٹ نہیں چاہیے، ووٹ نہیں چاہیے، بلکہ دل دی کیفیات چاہیے۔ قبلہ عالم حافظ عبدالکریم صاحب آپ دے ایک سنگی خواہش دا اظہار کردے نے، کہنے لگے بابا جی قبلہ عالم حضرت صاحب میرا دل کردہ ہے مسجد دی خدمت کرن نو، لیکن میرے کول پیسے نہیں ہیں، میرے کول وسائل نہیں ہیں، لیکن میرا شوق ہے، میرا دل کرتا ہے میں مسجد دی خدمت کراں، تو میں نے دسو میں کس طرح کراں؟ آپ نے فرمایا یہ واسطے وسائل دی ضرورت نہیں ہوندی، اس طرح کر کہ جس رستے تو آندا ہے اس رستے تے ایک اٹاں دی پٹھا ہی آدھے جی اٹاں دا پٹھا آندا ہے، اتھوں تو چند روڑے کٹھے کر شاپر وچ پا، وضو خانے تے رکھ دے، لوگ آن گے انہوں استعمال کرن گے، پیشاب واسطے استنجا کرن گے، تینوں تیرے خاتے اجر ملتا جائے گا، تیری خدمت اللہ قبول فرما لے گا۔ لہٰذا
اس واسطے دین دی خدمت واسطے تانوں نوٹ دل دی کیفیات دی ضرورت ہے، خواہشات دی ضرورت ہے، اور جدوں خواہشات ہوندیاں نے تے اللہ کریم آسانیاں خود ہی پیدا فرما بتھیریاں جگہاں تے ساڈا تجربہ ہے جدوں اسی مسجد و مدارس دا کام شروع کرنے ہاں تے شروع وچ وسائل بہت گھٹ ہوندے نے، لیکن اللہ کریم وہ کس طرح پورا کردا ہے سانوں آپ نہیں سمجھ آندی پھر لہٰذا شوق ہونا بہت، اور شوق دی بنیاد تے اللہ کریم پھر آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ اتھے بھی فرمایا نا کہ جو لوگ ہمارے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ہم انہیں راستہ دکھا دیا کرتے ہیں، تو لہٰذا میں عبادت تو گل شروع کی تھی، عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کسی نو مسکرا کے دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہو تسی، سنیا نہیں گلاں تسی، اپنے والدین نو مسکرا کے دیکھو تو کی ملتا ہے؟ حج دا ثواب ملتا ہے، ایک مقبول حج دا، حالی حج نہیں، مقبول حج دا ثواب ملتا ہے۔ ہن دیکھو مسکرا کے دیکھنا عبادت ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن نو اللہ دی رضا واسطے ملدا ہے، سلام کردا ہے تے انہاں دے گناہ چھڑدے نے، تے یہ عمل کی ہویا؟ عبادت ہے۔ لہٰذا حج دی گل تو میں نے ایک گل یاد آ گئی، آؤ جناب تشریف لے آؤ، آؤ بسم اللہ، تشریف لے آؤ، بیٹھو اوپر بیٹھو، نہیں سر اوپر برابر دے بےعدبی ہوگی سرکار ٹھیک ہے۔ تسی اپنی جگہ صحیح ہے۔ یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ جزاک اللہ۔ علامہ سہیل اختر صاحب ماشاءاللہ جی، العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک جگہ لکھیا العلماء ورثتی، کہ حضور نے فرمایا کہ عالم جڑے نے میرے وارث ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ عالم جڑے نے انبیاء دے وارث ہیں، ایک جگہ آپ نے اپنے بارے ایک جگہ پورے نبیاں دے بارے انہاں دا عزت احترام کرنا ساڈا فرض ہے۔ میں عرض کر رہا سا حج دے بارے مقبول حج دا ثواب ملتا ہے ماں پیو نو دیکھ کے مسکران دے نال۔ ایک شخص، اسی گل تو مینوں جڑی گل یاد آئی، ایک شخص حج واسطے جا رہا سی، یہ بھی بڑی خوبصورت گل ہے، علماء دی گل ہوئی تو حصول برکت واسطے اہل بیت دی گل زبان تے آ گئی۔ جتنے صحابہ دی، علماء دی، حضور دی جتنے موضوعات تے گل ودی جاندی ہے، اللہ کریم اتنے جنت دے پرنالے کھولدا جاندا ہے۔ لہذا اہل بیت دی گل بھی زبان تے آئی، سنتے جاؤ۔ شخص حج واسطے جا رہا سی، قافلہ رواں ہویا، ایک جگہ پڑاؤ ہویا، دیکھتا ہے کہ ایک کار دے اندر بچے روڑن دی آواز آ رہی ہے، اور کچھ محسوس ہوتا ہے کہ بھوک دا عالم ہے۔ پتہ لگوایا، گل بات ہوئی تو پتہ چلیا وہ حضور دی اہل بیت ہی چوئے۔ انہوں بڑی حیا آئی، شرم آئی،
بھی میں حج کرن چلا تے میرے حضور دی آل بکھی مرتی پئی ہے. لیکن جو مال سی حج دے سفر دا انہیں سارا اس سیدہ نو پیش کیتا اور واپس آ گیا. جدو حج کر کے ساتھی واپس آئے تو پوچھن لگے کہ اے دوست یہ دس کہ فلاں مقام تے جدو اسی پڑاؤ کیتا اس تو اگے سارے سفر تو بولیا کچھ نہیں ہے، تو ساڑے نال نال سے لیکن تو بولتا کچھ نہیں سے. تو یقیناً اس دی نیت دے مطابق شاید باقیاں نے صرف حج کیتا لیکن اس نے مقبول حج دا ثواب حاصل کیا. لہذا اہل بیت ساڑی شان آن مان اور انہاں دی عزت اور حرمت ساڑے واسطے فرض ہے. علماء دی، صحابہ کرام دی، حضور دی آل دی، حضور دی اپنی، اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں نسبتاں دی حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں صرف چونکہ ہوں حضور علامہ صاحب بھی تشریف لے آئے نے، میں صرف نال دی طرف جاواں گا اپنی گل نو مختصر کر کے. عبادت دی گل ہو رہی ہے. میں عرض کریں عبادت نماز روزے دا نام فقط نہیں ہے، حج زکوٰۃ دا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اخلاق دا نام ہے. اور ساڑے اسلام وچ ابتدا اخلاق تو ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دی گواہی کافرہ نے دیتی ہے اور حضور دی نبوت تو پہلا دیتی ہے. تے اج اگر اسی اپنے اخلاق نو چھوڑ کے تمام فرائض انجام دینے ہیں شاید اجے ساڑے چ کمی ہے، کیونکہ انہیں اسلام دی ابتدا اخلاق دے ہوتے ہیں. اخلاق وچ تھوڑا ذہن، تھوڑی زبان، تھوڑی نگاہاں اور تھوڑے کن ایک کسے واسطے باعث شر نہ بڑھن. امید کرنا سمجھ آ رہی ہوئے گی. تسی سوچو تے کسے دے بارے چ اچھا گمان کرو، اے بھی اخلاق ہے. مثلاً کہ تسی منہ تے بیٹھے ہو تے کہنے جناب حضور علی جا عزت مآب، لیکن اندر کھاتے ہوئے فلانا ٹنگیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور خصوص بالخصوص اپنے بزرگان دین اور اپنے علاقے دے بزرگان چٹی داڑیاں والے واسطے یہ بھی اخلاق ہے. کوئی شخص جا رہا ہے اور انہیں گٹھا چکیا ہے، بڈھا ہے، بڑی طاقت ہے، قوت ہے، اسی اساں بولو مین پھڑا دے جنہ سفر ہے میں تیرا کٹا دے ماں. یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اخلاق ہے. بولو تے ستھرا بولو. گل تے وہی ہوندی ہے لیکن اخلاق نل کیتی جائے تے ترجمہ بدل جاندہ ہے. بڑے مزاخیہ جی گل ہے کہ کہنے تو بڑا حضرت ہے، تو بڑا حضرت ہے، یہ تنزن ہے. اور یہی گل اگر کہ آپ بڑے حضرت ہیں، آپ ہمارے حضرت ہیں، گل تے ہوئی ہے لیکن اخلاق نل کیتی ہے. بھئی آ جا ادھر بہ جا، آئیے نا جناب بیٹھیے تشریف لے. یہ اخلاق ہے اور یہ ساڑے دین دا حسن ہے اور ساڑے دین دی ابتدا ہے. باقی زندگی ایک امتحان ہے. میری گلاں تھوڑیاں جیاں مشکل ہوندیاں نے لیکن اللہ کریم کرے کہ تھوڑیاں جیاں بھی سمجھ آ جائیں تے میرے دین دے میرا آخرت دا کچھ سرمایہ بن جاوے. زندگی ایک امتحان ہے. قدم قدم تے اللہ تبارک و تعالی دے کے بھی آزماندہ ہے اور لے کے بھی آزماندہ ہے. کئی دفعہ مال دی صورت وچ، کئی دفعہ طاقت دی صورت وچ، کئی دفعہ اولاد دی صورت وچ،
کئی دفعہ خوشیاں دی صورت وچ کدی دے کے آزماندا ہے اور کدی لے کے بھی آزماندا ہے. ہر روز تہاڈا ہر لمحہ امتحان دے اندر گزردا ہے. کوشش کریا کرو اللہ دی ہر ایک حکمت دے اوتے غور کریا کرو. آیا انہیں دتا ہے تے کی حکمت ہے اور واپس لے لیا تے کی حکمت ہے. اسی طرح اللہ عبادت کروا کے آزماندا ہے، گناہ کروا کے آزماندا ہے. اللہ دیکھدا ہے کہ عبادت کیتیس تے پیچھے خیال کی آیا بے میں بڑا فنکار بن گیا، میں بڑا دیندار بن گیا، میں نے بڑا اچھا کام کیتا ہے جی، میں باقیاں تو ابتر ہو گیا. یا پھر یہ سوچتا ہے یا اللہ تو میرے کو اتنا سونا کام کرایا لیکن میں پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوں، میں کرن تو بعد بھی میری کوئی حیثیت نہیں، میں زیر زمین ہاں، میں خاک ہاں. اسی طرح گناہ جدو انسان کرتا ہے اللہ کریم آزماندا ہے، دیکھدا ہے کہ گناہ تو بعد دا خیال کیے آیا اس تے ندامت ہے، آیا اس تے شرمندگی ہے، آیا اس تے توبہ ہے یا پھر لاپرواہی. تو یہی چیزاں غور و فکر کے اعلاندیاں نے کہ انسان اپنے خیالات تے بھی دیکھو نا، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی گل ہے. یہ جڑا خیال ہے نا یہ صرف تانوں پتہ ہے یا تواڈے رب نوں پتہ ہے، زبان تے بھی نہیں آیا. خیال جڑا ہے نا تواڈے اندر ہے اور اس دے بارے چ یا رب نوں پتہ ہے یا تہانوں پتہ ہے. ان خیالات دا بھی احتیاط کرنی جڑی ہے نا یہ ساڈے دین دا حسن ہے، یہ ساڈے امتحان دا اصل تیاری ہے، یہی ساڈی اصل تیاری ہے موت دی بھی. یہی غور و فکر ہے. اور اس وچ بڑے مراحل بڑی منازل ہیں کہ انسان جتنا بہتر کردا جائے خود نو کدی اپنے آپ نو مکمل نہ سمجھے. ہر روز بہتری دی طرف جائے لیکن تکمیل نہ سمجھے. ہر روز یہی کہے کہ یا اللہ اج بھی میں کچھ نہیں ہوں. پیارے حضرت صاحب نے ہاتھ چکنے دعا منگنی، اگلے دا کم ہو جانا. اگلے نے کہنا ہے حضرت صاحب یہ تہاڈی مہربانی، تسی ہاتھ چکے میرا کم ہو گیا. آپ فرمانا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کیتا. پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے، کہہ لیا سن لیا، لیکن پھر بھی فرمایا میرا. اور یہ پہلے لمحے یہ نہیں کہ سوچ سمجھ کے. تو سنگی نے کہنا بھی حضرت صاحب تہاڈی وجہ تو ہویا ہے، تو پہلے لمحے بلا اختیار بے اختیار اندروں نکلدا ہے کہ نہیں نہیں میری طرفوں نہیں ہے، یہ اللہ دی طرفوں ہے، اللہ دی مہربانی. اور یہ جڑا بے اختیار نکلنا ہوندا ہے یہ اس وقت ہوندا ہے جدوں اندر بھی بے اختیار کہلاندا ہے اور باہر بھی. یعنی اندر بھی تواڈے جدوں خیال کوئی کام کیتا ہے تو پہلے لمحے تانوں خیال آندا ہے نہیں نہیں یا اللہ میں پھر بھی کچھ نہیں ہے، تو باہر بھی وہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں نا اس پاک دا قول ہے نا جس برتن میں جو کچھ ہوا کرتا ہے وہی چھلکا کرتا ہے. جدوں اندر صاف اور پاک ہو جاتا ہے تو باہر پاکی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم سانو شعور عطا فرمائے، امتحانات عبور عطا فرمائے. اور اللہ کریم سانو ساری زبان نو دوسرا واسطے برکت دا باعث بنائے، مسرت دا باعث بنائے. اسی بولیے تے لوکاں دا دل خوش ہوئے، نہ کہ ایسی بات نکلے کہ اگلے دا دل ٹوٹ جاوے. یقیناً اپنی زبانہ دی حفاظت کریا کرو، نگاہاں دی حفاظت کریا کرو، سماعت کناں دی حفاظت کریا کرو، اپنی سوچاں دی حفاظت کریا کرو کہ غلط خیالات نہ آون، کسے دے واسطے کسے دے ظلم کرن والے خیال نہ آون، گناہاں والے خیال نہ آون. اور ہر لمحہ ساڈی یہی کاوش ہوئے کہ ساڈے دل و دماغ دے اتے اللہ دی ذات بس جاوے، نبی پاک دی کرامات بس جاون، اولیاء اکرام دی ساتھ بس جاون، اور اسے دے ساڈا خاتمہ ہو جائے. چند ایک اشعار نعت شریف دے پیش